सोचो अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुमको अकेला देखकर कुछ लोग तुम पर हमला कर दे तो तुम क्या करोगे। उस वक्त तुम वही करो जो एक शेर करता है जब उसे गीदड़ का झुंड घेर लेता है। तब शेर कुछ ऐसा करता है जिससे सारे गीदड़ों की हवा निकल जाती है। तो शेर क्या करता है इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि काजू बादाम खाने से, चिकन मटन खाने से, जिम जाने से, बॉडी बनाने से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी जिससे तुम किसी का भी मुकाबला कर लोगे, तो तुम बिल्कुल गलत हो। देखो, हम ये नहीं कहते कि जिम मत जाओ, अच्छी ग़िज़ा मत खाओ, लेकिन हौसला, हिम्मत और ताकत कैसे आती है आज शेर खुदा हैदर कर्रार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़ये से जान जाओगे। जिनके घर में अक्सर फाके होते थे वे 3-3 दिनों तक रोज़े रखते, फिर पानी पीकर इफ्तार करते, और फिर भी उनकी ताकत के किस्से सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह के करम से जंगे बद्र व जंगे ओहद के बाद मुसलमानों की ताकत में इजाफा हुआ, जबकि मुशरिकीन कमज़ोर पड़ गए। वे चाहते थे कि किसी भी हाल में मुसलमानों का वजूद ख़त्म हो जाए। इसी नीयत से अबू सुफियान और मक्का के बड़े बड़े बहादुर इकट्ठे हुए, जिनमें एक ताकतवर पहलवान अम्र बिन मरहब भी शामिल था। कहते हैं कि अम्र बिन मरहब इतना ताकतवर था कि वो अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को थाम कर दूसरे हाथ से सैकड़ों लोगों के सर कलम कर देता था। जनवरी 627 में ये लश्कर मदीना की तरफ बढ़ा। जब ये खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आपने सहाबाए किराम को इकट्ठा किया और फरमाया, एक तरफ अरब के सारे मुशरिकीन और कुफ़ार है, दूसरी तरफ हमारी तादाद कम है। बस अब अल्लाह की तरफ से फ़ैसला होगा कि हक़ और बातिल क्या है। सहाबा ने सोचा इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है, सिर्फ़ एक तरफ रास्ता खुला है। अगर हम उसी रास्ते पर खंदक खोद दे तो कोई काफिर खुलकर हमला नहीं कर पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ख्याल पसंद आया। फिर मुसलमानों ने 6 दिन तक लगातार खंदक खोदी। आखिरकार मदीना की हिफाजत के लिए करीब 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी खंदक खोद दी गई। अब जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब पहुँचे तो खंदक देखकर हैरान रह गए। वो लोग बोलने लगे, इन लोगों ने इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे? अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे? 6 हफ्ते तक बैठने के बावजूद वो कुछ ना कर सके। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा, ये मेरी बेइज्जती है। उसके बाद उसने घोड़े पर सवार होकर अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और किसी तरह खंदक पार कर ली। मदीना में दाखिल हुआ और चीखने लगा, मुसलमानों, तुम झूठे खुदा के दावे करते हो। अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो, वरना मेरे हाथों मारे जाओ। सारे मुसलमान डर से चुप हो गए। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ अली, तुम्हें पता है सामने कौन है? सामने अम्र बिन मरहब है, तुम्हारी उम्र अभी कम है। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल थी। अम्र बिन मरहब फिर चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा, ए मुसलमानों, कहाँ है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? मैं हूँ वो जो एक हाथ में ऊँटनी का बच्चा और दूसरे हाथ से सैकड़ों का सर कलम करता हूँ। कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा? फिर हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ अली, तुमने देखा नहीं सामने अम्र है, तुम कैसे उसका मुकाबला करोगे? अम्र बिन मरहब फिर चीख कर मुसलमानों को ललकारने लगा, इस्लाम को ख़त्म करने की औल फौल बातें बकने लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मजमे से मुखातब होकर फरमाया, कौन है जो इसका मुंह बंद करवाएगा? सारे मजमे में सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊँटनी का बच्चा पकड़कर दूसरे हाथ से हज़ारों के लश्कर को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा? कौन इसका मुकाबला करेगा?
اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے میرے آقا آپ مجھے اجازت دے، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تب تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی نے ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر مقابلہ کرنے روانہ ہو گئے۔ عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، یعنی اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اس لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے واپس چلے جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن مرحب کو غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ تب حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے۔ حضرت علی نے اس کے تینوں واروں کو روک لیا، پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی جس سے آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس سے مرحب کی ڈھال ٹوٹ گئی، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی۔ مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی آپ کی تلوار نے مرحب کے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا، جس پر سارے صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا۔ پھر اس کی لاش پر آپ نے اپنا قدم رکھا اور کہا تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری، میں ہوں محمد کا غلام۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یہودیوں کے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے۔ مسلمانوں کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبح میں اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح اسلامی پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع میں نظر ڈالی، آپ کو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنے لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، جس سے حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور آپ کا بخار بھی چلا گیا۔ پھر رسول اللہ نے اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے علی جاؤ، اللہ تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں اسلامی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چلے۔ صحابہ کرام نے جب حضرت علی کو جاتے دیکھا تو ان میں بھی جوش بھر آیا۔ پھر حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ بند ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور دوسرے ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ لیا۔ پھر صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔
حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ڈھال کی طرح پکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار سے یہودیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب تقریباً 600 صحابہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے تب حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا۔ جس دروازے کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے اس دروازے کو حضرت علی نے تنہا اکھاڑا اور دور پھینک دیا۔ اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی وزنی چیز نہ اٹھے، اور جب کبھی خود کو کمزور سمجھو تب یا علی کہہ لیا کرو، جس سے قوت حیدری تمہارے اندر آ جائے گی۔ اور حضرت علی کے چاہنے والے کمنٹ میں یا علی لکھ دو۔ اب سنو شیر کیا کرتا ہے جب گیدڑ کا جھنڈ اسے اکیلا دیکھ کر گھیر لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو شیر شانت ہو جاتا ہے، جس سے سارے گیدڑ حیران ہو جاتے ہیں کہ اسے ڈر کیوں نہیں لگ رہا۔ پھر شیر زور سے دہاڑتا ہے جس سے گیدڑوں کی پھٹ جاتی ہے۔ پھر چلتا ہے شیر کا پنجہ، ایک پنجے کی مار سے گیدڑ 10 فٹ دور جا کر گرتا ہے۔ اب باری آتی ہے دانتوں کی۔ شیر اپنے جبڑوں میں جب گیدڑ کو دبا کے گردن جھٹکتا ہے تب گیدڑ کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ سارے گیدڑ تم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تمہاری۔ اگر تم ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہو جہاں کئی گیدڑ تم پر حملہ کر دیے ہیں، تب اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی تمہیں بچانے آئے گا تو تم غلط ہو۔ تمہیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی، اپنا سیلف ڈیفینس خود کرنا ہوگا۔ تم سب سے پہلے تو شانت ہو جاؤ اور کلمہ توحید پڑھو، جس سے تمہیں ایسے ماحول میں سکون ملے گا۔ اب زوردار آواز میں جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کر دو، جس سے گیدڑوں کے دل دہل جائیں گے۔ جب کوئی راستہ نہ دکھے تب یا علی کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں کود جاؤ، کیونکہ یا علی کہنے سے قوت حیدری تمہارے اندر آ جائے گی۔ اب ڈرو مت، اپنا سیلف ڈیفینس کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ شیر محصور ٹیپو سلطان کی ایک بات یاد رکھو جو آپ نے لاکھوں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے کہا تھا، گیدڑ کی 100 سال زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے جانو، جب وقت کا بادشاہ اجمیر شریف درگاہ کو توڑنے آیا تب کیا ہوا، اور رائٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے جانو کہ 800 سال پہلے اجمیر شریف درگاہ کی جگہ کیا تھا۔